واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ 3 ملزمان ہیں اور اسی طرح اینی گواؤن نے بھی ان کو دیکھا۔ واقعے کے فوری بعد انڈین میڈیا نے اس ٹارگٹ کلنگ پہ بے انتہا خوشی کا اظہار کیا اور اس پہ پروپیگنڈا کرنا شروع کیا کہ انہوں نے پاکستان میں بھارتی دشمن کو ٹارگٹ کیا ہے۔ میں یہاں یہ بات یاد کرانا چاہ رہا ہوں کہ یہ واقعہ 9 اور 10 مئی کے بیک گراؤنڈ میں ہوتا ہے، جس میں کہ بھارت کو پاکستانی افواج کے ہاتھوں شکست ہوتی ہے اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز اس طرح کی کوئی بزدلانہ کارروائی ایکسپیکٹ کر رہی تھی۔ سی ٹی ڈی نے اور وفاقی حساس ادارے نے بہت زیادہ محنت کی اس کیس میں، اور ٹیکنیکل معلومات کی بنیاد پہ 8 جولائی کو 4 ملزمان عمیر اصغر، سجاد، عبید اور شکیل کو گرفتار کیا۔ تفتیش کے دوران ان کے راہ سے لنکیجز ثابت ہوئے اور یہ ثابت ہوا کہ اس ساری کارروائی کا ماسٹر مائنڈ ایک خلیجی ریاست میں رہائش پذیر بھارتی خفیہ ایجنسی کا ایجنٹ اور ہینڈلر سنجیو کمار عرف فوجی یہ ملوث تھا۔ سنجے نے ایک خطیر رقم کے عوض شیخو پورہ کے رہائشی سلمان اس نے ہائر کیا۔ سلمان جو ہے وہ 12 مئی کو کراچی ایئرپورٹ کے تھرو آیا اور پھر حیدرآباد روانہ ہوا۔ حیدرآباد میں اس نے ایک ہوٹل میں رہائش پذیر ہوا اور 4 ملزمان جو تھے اس کے ساتھی وہ مرید کے اور شیخو پورہ سے آئے۔ ملزمان جو تھے انہوں نے 5 دن تک ماتلی میں جا کے اس واردات کی ریکی کی، اور واردات کے دن جو ہے وہ شکیل اور عبید، سجاد یہ لوگ تینوں جو ہے وہ ماتلی روانہ ہوئے۔ انہوں نے وہاں پہ ٹارگٹ کلنگ کی، اور عمیر اور سلمان یہ حیدرآباد میں ہی رہے، اس ہوٹل میں ہی رہے، اور وہاں سے وہ اس واردات کو ہینڈل کرتے رہے۔ بیرون ملک سے جو سنجے ہے وہ ان کے ساتھ اس دوران مسلسل رابطے میں رہا۔ واردات کے بعد جو سلمان ہے وہ کراچی ایئرپورٹ کے تھرو ہی پہلے خلیجی ملک گیا، پھر وہاں سے وہ نیپال فرار ہو گیا۔ تفتیش کے دوران سی ٹی ڈی نے یہ بھی پتہ چلایا کہ راؤ نے اس واردات کے لیے بہت خطیر رقم خرچ کی اور بینکوں اور مختلف ذرائع سے انہوں نے یہ پیسے بھیجے۔ یہ سارے شواہد آنے کے بعد ٹیررزم فنانسنگ کا بھی پرچہ سی ٹی ڈی نے درج کیا، اور اس کے بعد اس میں جو ملوث تھے ارسلان اس کو 17 اگست کو اور طلحہ عمیر کو 22 کو ہی ہم نے گرفتار کیا۔ ملزمان سے جو ہے وہ واردات میں استعمال کرنے والے دونوں پسٹل 9mm اور 30 بور وہ برآمد ہوئے۔ 125 موٹر سائیکل بھی برآمد ہوئی، اور ان کے موبائل فونز بھی برآمد ہوئے جو کہ اس ٹائم پہ انہوں نے یوز کیے۔ اس دوران ہمیں یہ بھی پتہ چلا ہے کہ راؤ نے ایک علیحدگی پسند تنظیم اس کو بھی استعمال کیا سہولت کاری کے لیے۔ اس کے اوپر مزید تفتیش جاری ہے اور انشاءاللہ ہم اس میں مزید گرفتاریاں بھی کریں گے۔ یہاں میں ایک بات ضرور ایکسپلین کرنا چاہوں گا کہ اس طرح کی جو ایکسٹرا ٹیریٹوریل کلنگ ہے وہ انٹرنیشنل لاء میں اسٹیٹ سپانسرڈ ٹیررزم کے کھاتے میں آتی ہیں، اور بھارت کی جو خفیہ ایجنسی ہے یہ کوئی ان کی پہلی واردات نہیں تھی۔ انہوں نے پہلے بھی اس طرح کی کارروائیاں کی ہیں مختلف ممالک میں، اور ان کی اس میں ملوث ہونا ثابت ہوا ہے۔ اس طرح کی وارداتوں میں وہ کرمنل ایلیمنٹس کو یوز کرتے ہیں، اور جو ٹیررسٹ گروپ ہیں اور جو پراکسیز ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی اسی طرح کا موڈس آپرینڈی استعمال کیا گیا، جس میں کہ ہماری تفتیش کے دوران راؤ کے ملوث ہونے کے پورے شواہد ہیں۔